اچھا جی، اس نے بیان کیا تھا جہاں پہ ہماری بات ہوئی تھی کہ امر پہ ہم نے بات کر لی تھی کہ امر جو ہے، امر کہتے ہیں کہ طلب حدوث الفعل، یعنی کسی کام کے کرنے کا طلب کرنا مخاطب سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے یا یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ کام اس کی ذمہ داری ہے اور یہ کرے گا، تو یہ امر کی تعریف ہے۔ اور پھر ہم نے امر کے صیغے بیان کیے تھے کہ امر کبھی یعنی فعل امر ہوگا، مضارع کے صیغے میں ہوگا، مصدر کے معنی میں ہوگا، یا پھر اسماء افعال میں بطور امر استعمال ہو رہا ہوگا۔ اور اسی طرح پھر ہم نے اس کے معنی پر بات کی تھی کہ امر جو ہے وہ تحدید کا معنی بھی دے رہا ہوتا ہے، کبھی تحدید کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح پھر ہم نے کہا کہ امر کبھی جو ہے وہ دعا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے، کبھی تعجیز کے معنی میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے، کبھی ضم کے معنی میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ تو امر ان تمام معنی کے اندر استعمال ہوتا رہتا ہے۔ تحدید جیسے دھمکی دینا، کسی کو ڈرانا۔ اب آپ نوٹ کرتے جائیے گا، تحدید یعنی کسی کو ڈرانا کسی کام سے، کسی کو متکلم جو ہے اسے یعنی امر کو اس انداز سے لانا کہ مخاطب کو ڈرایا جائے، اس کام سے سمجھایا جائے، رکوایا جائے۔ تو اس کی مثال جیسے قرآن نے کہا ہے اعملوا ما شئتم، کہ جو تمہارا جی چاہے وہ کر لو۔ اب اس مثال میں اگر آپ دیکھیں تو مخاطب کا یعنی متکلم کا جو مخاطب کو یہ کہنا کہ اعملوا ما شئتم، تو اس کا منشا یہ نہیں ہے کہ تم یہ کرو، اس کا منشا امر کو لانے کا مقصد اعملوا کا حقیقی مقصد نہیں ہے یہاں پہ کہ بھئی تم یوں ہی کرو، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس کام سے رک جائے، اس سے باز آ جائے۔ تو بطور تحدید کے وہ امر کو استعمال کر رہے ہیں کہ اعملوا ما شئتم، کہ جو تمہارے جی میں آتا ہے وہ کر لو۔ تو امر جو ہے وہ کبھی تحدید کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے قرآن نے کہا اعملوا ما شئتم۔ اسی طریقے سے جی امر جو ہے وہ کبھی دعا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کی پہلے بھی ایک مثال جو ہے وہ ہم نے کوشش کی تھی کہ اس کی مثال دیں دعا کی صورت میں کہ امر استعمال ہوا۔ وہاں پر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جیسے قرآن مجید میں استعمال ہوا نا کہ آمین کا ویسے تو میں ایک معنی ذکر کیا تھا، لیکن اگر ڈائریکٹ اس کی مثال آپ لینا چاہیں فعل امر کے اندر تو دعاؤں کی صورت میں لے سکتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی، یا اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ تو اب آپ یہاں دیکھیں کہ بظاہر امر لگ رہا ہے کہ جی امر ہے وہ حکم دے، اور امر میں ہم نے پڑھا کہ علی وجہ الاستعلاء ہوتا ہے، لیکن یہاں وہ یہ بتا رہا ہے کہ امر صرف وجہ الاستعلاء ہی نہیں ہوتا، یعنی اپنے آپ کو بڑا ظاہر کر کے ہی امر کے معنی نہیں ہوتے، بلکہ کبھی چھوٹا بندہ جو ہے وہ بڑے سے امر کی صورت میں بات کرتا ہے، اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ جیسے اس میں سے ایک مطلب اس نے بتایا ہے کہ اس کا مطلب دعا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب دعا میں کیا ہے؟ دعا میں عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، منت ہوتی ہے، سماجت کر رہے ہوتے ہیں ہم کسی سے کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں، رو دھو رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یعنی امر بطور دعا کے استعمال ہو رہا ہو تو اس صورت میں علی وجہ الاستعلاء نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا جی۔ اس وقت ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں اور امر کا صیغہ بطور دعا لے کر آتے ہیں کہ یعنی اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہوئے۔ تیسری یہاں پر انہوں نے جو صورت بیان کی ہے وہ تعجیز کی بیان کی ہے، یعنی کہ عاجز کر دینا، یعنی کوئی بندہ یہ دعویٰ کر رہا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ فلاں کام کر سکتا ہے یا فلاں کام اس کے بس میں ہے، تو اب ایسے شخص کو عاجز کرنے کے لیے، اس بتانے کے لیے کہ تم اس قابل نہیں ہو، تو کبھی اس انداز میں بھی امر کو لے کر آیا جاتا ہے۔ جیسے قرآن میں کئی جگہ پہ ہے، اللہ پاک نے جب اپنے قرآن کی حقانیت بیان کی ہے فاتو بصورت مثلی فاتو بعشر صور مثلی، اور اسی طریقے سے اور بھی کئی مقام پر اس کے مثل آیات ذکر ہوئی ہیں۔ تب آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں پر جو امر لے کے آئے ہیں ہاتھی کی، تو یہ امر جو ہے وہ تعجیز کے معنی میں ہے، کہ اگلے بندے کو عاجز کر دینے کے معنی میں، کہ اسے عاجز کیا جا رہا ہے کہ وہ مطلب کہ اگر تم یہ کر سکتے ہو تو کر گزرو، اور مطلب کہنے کا یہ ہے کہ تم یہ نہیں کر سکو گے، کہ تمہارے بس کے اندر نہیں ہے کہ تم اس کام کو جو ہے وہ کر سکو۔ اسی طریقے سے یہاں مثال دوبارہ سے بتائیے گا، کس کی مثال؟ جی سر اسی کی، یہ تعجیز کی مثال ہے نا، جیسے قرآن نے کہا نا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔
قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ اچھا جی، اسی طریقے سے بعض مرتبہ امر جو ہے وہ ضم کا معنی دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، یعنی تضمیم کے لیے آتا ہے، اہانت کے لیے آتا ہے، کسی کی جو ہے وہ تذلیل مقصود ہوتی ہے، اس کی ضم مقصود ہوتی ہے۔ جیسے قرآن پاک نے اس کو استعمال کیا ہے، قرآن نے کہا کہ کونوا حجارتاً او حدیدا، کہ یا پتھر بن جاؤ، یا حجارہ بن جاؤ، یا حدید بن جاؤ، یعنی لوہا بن جاؤ، کونوا حجارتاً او حدیدا۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہاں پر یہ کفار کو جو خطاب کیا گیا تو اس میں ان کی توہین اور ان کی ذم مقصود ہے، تو اس اعتبار سے تحقیر بھی اسی کے اندر شامل کر لیجئے۔ تو تحقیر اور تضمیم دونوں معنی ہو سکتے ہیں، کونوا حجارتاً او حدیدا، تو یہ دونوں معنی جو ہے یہ امر کے اندر استعمال ہوتے رہتے ہیں، امر ان دونوں معنوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ باقی اسی طرح جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ تحسر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی تحسر کا مطلب حسرت ہے، کہ حسرت کی جائے۔ قرآن مجید نے بہت سارے اسالیب کے اندر اس کو بیان کیا، کہ جیسے جب وہ انہیں کہا جائے گا، سورہ نبا میں آتا ہے نا کہ کس طرح وہ آیت، یا لیتنی، نہیں یہ آیت نہیں ہے، اب ذہن سے آیت اس کی نکل رہی ہے، تحسر کے معنی میں قرآن میں استعمال ہوا ہے کئی جگہ پر، امر جو ہے وہ تحسر کے معنی میں یا لیتنی کنت ترابا والی مثال ہے، چونکہ لیتنی جو ہے نا یہ امر کے معنی میں نہیں ہے، اس لیے اس مثال کو جان، لیکن اسی کے اور معنی کے اندر قرآن پاک میں کئی مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح جی، اور یہ جو انہوں نے معنی دیے ہیں، کبھی تمنا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ محمد شاہی صاحب مائک بند کریں اپنا، محمد شاہی صاحب اپنا مائک بند کریں۔ ایک منٹ، پتہ نہیں ان کا مائک آن کیسے ہو گیا۔ اپنے مائک کا جی خیال کیا کریں، اب سر کو میسج کریں کہ ان کو ریموو کر دیں، پتہ نہیں کیا، جنید صاحب کو میسج کریں انہیں ریموو کر دیں۔